السلام علیکم۔ یکجہتی محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ایک احساس ہے جس سے 90 لاکھ کشمیری سمجھتے ہیں کہ 22 کروڑ پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیا ہم کشمیری بھائیوں کے اس احساسات اور توقعات پر پورا اتر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تحریک آزادی ایک فیصلہ کن موڑ پر آ چکی ہے۔ اس وقت کشمیر منزل دور نہیں ہے، کشمیر کی آزادی دور نہیں ہے، اور یہی وہ خوشخبری تھی جو میں آج اپنے پاکستانی بھائیوں کو دینا چاہتا تھا۔ لیکن وہ کشمیری جہاں بچہ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو چکا ہوتا ہے، جہاں ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے جذبے میں ذرا برابر بھی پستی نہیں آتی کہ بے شک انڈین آرمی کا جیسا بھی ظلم ان پر ہو، لیکن کبھی بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ان کے ہر شہادت کے بعد حوصلے بلند ہوتے ہیں، بلکہ ایک شہادت ہو تو 100 مجاہد اور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی قوم جسے ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، جنہیں آزادی کے سوا کوئی اور لفظ سنتا ہی نہیں ہے، کوئی لفظ قبول ہی نہیں ہے، تو اگر قیامت کے دن وہ آپ کی گردن پر ہاتھ ڈالیں گے کہ جب ہم پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو یہ 57 ملکوں کی الائنسز سو رہی تھی، یہ سیاستدان اپنی عیاشیوں کی زندگی گزار رہے تھے، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ بلکہ ہمیں ہر پاکستانی کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بھائیوں کے لیے کیا کیا، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، اگر ایک حصے کو ایک اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا سے محسوس کرتا ہے۔ کیا ہم آج اپنے بھائیوں کو درد محسوس نہیں کر رہے؟ آخر ہم کب تک کشمیر پر اور ایسی چیزوں پر سیاست کرتے رہیں گے؟ اگر ہم اس پر بھی اگر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں ہو سکتے تو شاید یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے، اور کچھ اب اس پر دیکھنا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی کیا حکمت عملی ہے۔ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ UN کشمیر کو آزادی دلائے گا؟ جہاں رات میں 12,000 بم گرائے جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو وہ لوگ کشمیر کو آزادی دلائیں گے؟ یا جہاں ایک جہاز کریش ہونے پر پوری کی پوری آرمی آ کر افغانستان میں بیٹھ جاتی ہے، وہ کشمیر کو آزادی دلائے گی؟ تو خدا رہا اس بات کو سمجھیں گے تمام عالم کفر اسلام کے خلاف متحد ہو چکا ہے، اور اس وقت تمام عالم اسلام کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہوتی ہے کہ ہر کسی نہ کسی طرح تمام امت کو جوڑ دیا جائے، تاکہ خدا رہا ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرا ہر مسلمان، ہر پاکستانی سے یہی پیغام ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنے رب سے سچے دل سے دعا کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان سے نکلے الفاظ اللہ پاک کو پسند آ جائیں، اور اللہ پاک کو ابن قاسم بھیج دے جو شاید جا کے کشمیر کی بہنوں کی صدائیں سنیں اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی دلا کر آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ پاکستانی آرمی کا اس میں کیا کردار ہے؟ تو میرے بھائیو، پاکستانی آرمی ہر وقت ہر معاملے پر ملک کے دفاع میں ہر جگہ کر آپ کا دفاع کری۔ شاید آج پاکستانی آرمی نہ ہوتی تو ہمارا بھی حال شام عراق جیسا ہوتا، اور یہ پاکستان آرمی تھی جس نے کشمیر کے لیے 65 میں 71 میں اور کارگل میں پھر جنگیں لڑیں، اور جس میں ہمارے شہداء عظیم شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو آپ کے جو گمنام ہیروز ہیں اس وقت بھی کشمیر کی جد و جہد اور اپنے ملک کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد مجاہد نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہندوستان کے 100 ٹکڑے ہوں گے، تو آپ اس وقت ہندوستان کی موجودہ صورتحال دیکھ ہی سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی بھی مجھے سیاست سے کچھ نہیں لینا دینا، لیکن اپنے پاک آرمی کے ہیروز کا ہمیشہ ساتھ دیں، ان کا ساتھ ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر دیں، کیونکہ وہ ایک سچے محب وطن ہے۔